اگر امام حسین علیہ السلام اس محرم ہندوستان تشریف لائے اور ہماری عزاداری دیکھیں تو ہم پر فخر کریں گے یا ناراض ہوں گے، یا پھر ہم سے کوئی ایسا سوال پوچھ لیں گے جس کا جواب ہمارے پاس نہ ہوگا؟ ذرا رکیے، ابھی جواب نہ دیجیے، پہلے اس ویڈیو میں عزاداری کے لیے معاشرے کے بنائے ہوئے کچھ طور طریقے دیکھ لیں، پھر جواب کی طرف جائیے گا۔ ہم برتن کو 3 بار غوطہ کر کے نظر دلاتے ہیں۔ چلچلاتی دھوپ ہو یا کڑاکے کی سردی، ننگے پاؤں ہی کربلا جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہائے بغیر علم کو ہاتھ نہیں لگاتے، تعزیہ زمین پر نہیں رکھتے، ذوالجناح کو بغیر طہارت کے چھوتے تک نہیں، اور عقیدت و احترام عزا پر مبنی ایسے بہت سے کام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہندوستان اور عزاداری کا رشتہ مٹی اور خوشبو جیسا ہے۔ جیسے پھول سے اس کی مہک الگ نہیں کی جا سکتی، ویسے ہی ہماری تاریخ سے غم حسین علیہ السلام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ہندوستان دنیا کے نقشے پر اکیلا ایسا گہوارہ ہے جہاں فرش اعضا پر مذہب کی ساری دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہاں جب غازی عباس علیہ السلام کا علم اٹھتا ہے تو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ایک ہندو کا سر بھی عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ سکھ کی آنکھوں سے بھی آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ عزاداری اور تبرکات حسینی کا جیسا احترام ہندوستان میں دیکھنے کو ملتا ہے، دنیا کے کسی ملک، کسی خطے اور کسی سرزمین پر نہیں ملتا۔ یہ کوئی عام منظر نہیں، یہ سچی محبت ہے، یہ گہری عقیدت ہے۔ لیکن ہر محبت اور ہر عقیدت کا ایک امتحان بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم واقعی امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو کیا ہماری عام زندگیوں میں بھی اس محبت کی جھلک نظر آتی ہے؟ کیا ہمارے کاروبار سچے ہیں؟ کیا ہم ایماندار کاروباری ہیں؟ کیا ہمارے وعدے مضبوط ہیں؟ کیا ہماری زبان پاک ہے؟ کیا ہم دوسروں کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں؟ کیا لین دین میں ہم ایماندار ہیں؟ یا پھر ایسا ہے کہ صرف محرم کے 10 دنوں میں ہم تھوڑا بہت بدلتے ہیں اور پھر 2 مہینے 8 دن گزرتے گزرتے پھر سے وہی پرانے انسان بن جاتے ہیں؟ مگر ایسا کیوں ہے جبکہ ہمارے ہاں تو عزاداری کے احترام کا وہ معیار ہے جس نے دنیا کے بڑے بڑوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے؟ سنیے، اس سلسلے میں ایران کے مشہور عالم دین اور خطیب آقائے محسن قراتی صاحب کا ایک واقعہ۔ ایام عاشورہ میں ہندوستان کی ایک گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک فیملی کے لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے مترجم سے کہا، آؤ ان سے بات کرتے ہیں۔ میں نے اس شخص سے پوچھا، کیا آپ لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے جو بال بچوں کے ساتھ یوں گلی کے کنارے بیٹھے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا، کیوں نہیں صاحب، یہ سامنے میرا ہی گھر ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تو پھر تم گھر چھوڑ کر یہاں باہر گلی میں کیوں سو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، صاحب ہمارے گھر میں عزا خانہ سجا ہے۔ کس کے لیے؟ امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ عاشور کے دن ہے، پورے گھر میں مولا کے نام کے سیاہ کپڑے اور پرچم لگے ہوئے ہیں۔ اگر ہم اندر سوئیں گے تو جہاں بھی پیر پھیلائیں گے ہمارے پیر ان سیاہ کپڑوں کی طرف ہو جائیں گے۔ ہم گلی میں اس لیے سو رہے ہیں تاکہ ہمارے مولا کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس عقیدت کو آپ دنیا میں کہاں ڈھونڈیں گے؟ آخر محبت اور احترام کے اس معیار کو دنیا کے کس پیمانے سے ناپا جا سکتا ہے؟ یہ بڑی عظیم اور قابل قدر بات ہے۔ اللہ اس عقیدت و احترام کو سلامت رکھے اور اس میں اضافہ فرمائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا صرف یہ ظاہری احترام و عقیدت کافی ہے؟ کیا صرف علم کو زمین پر نہ لگنے دینا، پاک صاف ہو کر امام بارگاہ جانا یا غسل کر کے پھول چڑھانا ہی شاعر حسینی کا اصل احترام ہے؟ ہم علم کو تو زمین پر نہیں لگنے دیتے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن کیا اپنے فائدے کے لیے حق کو زمین پر نہیں گرا دیتے؟ ہم تعزیے پر گرد نہیں بیٹھنے دیتے، نہایت قابل قدر بات ہے، لیکن کیا اپنے دلوں میں حسد اور کینہ نہیں بٹھا دیتے؟ ہم مجلسوں میں بہت روتے ہیں، بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن کیا مجلس سے اٹھنے کے بعد گناہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہی فرق ہے ظاہری احترام اور حقیقی احترام کا۔
امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام ہم سے کس طرح کا احترام چاہتے ہیں، اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے سمجھیے۔ ایک بیٹا ہے جو اپنے باپ کا بے پناہ احترام کرتا ہے، اتنا کہ اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتا، تیز آواز میں بات نہیں کرتا، اس سے آگے نہیں چلتا اور کبھی زبان نہیں لڑاتا، لیکن باپ کے پیٹھ پیچھے اس کی ہر بات کی نافرمانی کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور برے کام کرتا ہے۔ اگر ایک دن باپ کو اس کی یہ حقیقت پتہ چل جائے تو کیا وہ بیٹا اپنے باپ سے نظریں ملا سکے گا؟ اب ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، اگر امام حسین علیہ السلام کو ہماری پوری زندگی دکھا دی جائے، صرف محرم کے 10 دن نہیں بلکہ پورا سال، تو کیا ہم ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکیں گے کہ ہم آپ کے سچے عزادار ہیں؟ اگر کہہ سکیں گے تو کیا بات ہے، ہر شخص اپنا حال بہتر جانتا ہے۔ اور رکیے، میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہماری عزاداری غلط ہے، ہرگز نہیں۔ ہندوستان کی عزاداری دنیا کی خوبصورت ترین عزاداریوں میں سے ایک ہے، لیکن شاید ہم نے اسے ابھی تک ادھورا چھوڑ رکھا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے مکمل کیسے کرنا ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ پاک صاف ہو کر غازی عباس علیہ السلام کا علم اٹھانے والا جوان اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کرتا ہو جو مولا کی سیرت اور ان کی خواہش کے خلاف ہو۔ خدا نہ کرے کہ غوطہ لگا کر علم اور تعزیے پر پھول چڑھانے والی محترم عزادار عورتیں دوسروں کی غیبت اور برائیاں کر کے اپنے دلوں کو میلا کریں۔ بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہما کی عماریوں کی شبیہ کو احترام سے چومنے والی ہماری نوجوان بچیاں کہیں اپنے حجاب اور حیا کی حدود میں کوتاہی نہ کریں۔ ہمارے امام ہمیں دیکھتے ہیں، ہر لمحہ ان کی نظر ہم پر ہوتی ہے۔ جہاں وہ ہمارا ظاہری احترام دیکھتے ہیں، وہیں ہمارے پوشیدہ اعمال بھی دیکھتے ہیں، ہماری لغزشیں، ہمارے گناہ، ہماری نافرمانیاں۔ عزاداری صرف آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، عزاداری ایک عہد ہے، ایک وعدہ ہے اپنے امام سے۔ علم اٹھانا صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم ہر دور کے ظلم کے خلاف کھڑے ہیں۔ اگر ہم علم اٹھا کر بھی ظلم پر خاموش رہیں تو علم کا حق ادا نہیں ہوا۔ اگر ہم امام کے نام پر نظر و نیاز تو دیں لیکن حرام کمائی نہ چھوڑیں تو وہ نظر مکمل نہیں ہوئی۔ امام کو فقط ہماری بلند آوازیں نہیں چاہیے، امام کو ہمارا پاکیزہ کردار چاہیے۔ صرف ظاہری احترام کر کے اور حقیقی احترام کو بھول کر کیا ہم اپنے امام کا سامنا کر سکتے ہیں؟ سوچیں، ہمیں اس دن کتنی شرمندگی ہوگی۔ ذرا تصور کریں، قیامت کا دن ہے، محشر کا میدان ہے اور سب لوگ جمع ہیں، آپ کا نام پکارا جاتا ہے اور امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے تشریف فرما ہے۔ آپ کہتے ہیں، مولا میں ہر سال آپ کی عزاداری کرتا تھا، اور وہ پوچھ لیں، کیا تم نے میری عزاداری کے ساتھ میری سیرت کو بھی اپنایا تھا؟ امام ہم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم جب ان کے سامنے جائیں تو اس لائق ہوں کہ ان سے نظریں ملا سکیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ظاہری احترام کے ساتھ ساتھ ہم باطنی اور حقیقی احترام بھی کریں۔ آئیے آج یہ فیصلہ کریں، ہم علم کا بھی احترام کریں گے اور حقوق کا بھی، ہم تعزیے کی بھی حفاظت کریں گے اور اپنے اخلاق کی بھی، ہم امام بارگاہوں کو بھی صاف رکھیں گے اور اپنے دلوں کو بھی۔ تب جا کر ہم پورے فخر سے کہہ سکیں گے کہ ہم حسینی ہیں۔